صلوات بر محمد و آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی النبی الامی القرشی الابتحی المکی المدنی العربی السراج مضی والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجد المحمود الاحمد محبوب الہ رب العالمین ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید ومتقن فی کتابہ الحمید واصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. دعا خالق اکبر آپ تمام مومنین کی حاضری قبول فرمائے. اجازت ہے بغیر کسی توقف کے گفتگو کا آغاز کیا جائے. میں بغیر ٹائم ضائع کیے انتہائی مختصر سے لمحات میں آپ کے سامنے وہ خطبہ پڑھوں گا جو آپ کے امام نے یزید کے دربار میں یزید کے سامنے دیا تھا. توجہ رکھیے گا, جلدی جلدی میرے ساتھ چلتے آئیے گا. جو دین بچائے اسے حسین کہتے ہیں اور جو حسین بچائے اسے سید سجاد کہا جاتا ہے. شام کا شہر ہے, دمشق کی جامع مسجد ہے. یزید نے اپنی فتح کا اعلان کروایا. یزید نے صحافیوں کو بلایا, سفیروں کو بلوایا, یہ بتانے کے لیے کہ یزید جیتا ہے اور یہ لکھوانے کے لیے کہ یزید خلیفہ رسول ہے. اب مسجد لگی ہوئی ہے, لوگ جمع ہیں, راوی موجود ہیں, رپورٹر موجود ہیں, صحافی موجود ہیں, دانشور موجود ہیں, سفیر موجود ہیں. مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. اس نے لوگوں کو اس لیے بلوایا تاکہ یہ تاریخ اسلام میں اپنے آپ کو خلیفہ رسول لکھوائے. جب پوری مسجد بھر گئی تو اس نے اپنے سپاہی کو بلایا. توجہ ہے نا آپ کی, میں نے بغیر ٹائم ضائع کیے آپ کے سامنے میں نے ذکر محمد و آل محمد شروع کر دیا. اس نے اپنے ایک نوکر سپاہی کو بلایا اور بلا کے کہا کہ جاؤ زندان سے سجاد کو بلا کے لاؤ تاکہ میں سجاد کو دکھاؤں کہ میں جیت گیا, تیرا باپ ہار گیا, میں جیت گیا, حسین ہار گیا. میری یہ شان ہے, میری یہ شوکت ہے, یہ تمکنت ہے, یہ بادشاہت ہے, یہ سپاہ ہے, یہ فوج ہے, اتنا اختیار ہے. اب دربار لگا ہوا ہے. سپاہی سید سجاد کو بلانے کے لیے گئے. اب امام جب زندان سے دربار میں آئے, امام کی حالت کیا ہے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے, پاؤں میں بیڑی ہے, گردن میں توک ہے, کمر جھکی ہوئی ہے. جیسے ہی امام مسجد کے کونے میں آ کے کھڑے ہوئے, یزید کو پتہ چلا کہ سید سجاد مسجد کے کونے میں آ کے کھڑے ہو گئے. یزید نے اپنے ایک زر خرید خطیب کو کہا کہ جاؤ ممبر پہ اور ممبر پہ جا کے میرے خاندان کی تعریف کرو اور خاندان بنو ہاشم کی بد تعریفی کرو. وہ بکا ہوا مولوی, وہ پیسے لے کے بکنے والا ملا چلتے چلتے ممبر پہ آیا اور اس نے ممبر پہ آ کے خاندان بنی امیہ کی تعریف کی, خاندان بنو ہاشم کی بد تعریفی کی. اور جب وہ اس مرحلے پہ پہنچا کہ اے اہل مسجد, ایک خلیفہ جس کا نام یزید ہے اس کے مقابلے پہ ایک باغی آیا جس کا نام حسین ہے, اور خلیفہ رسول یزید نے باغی حسین کو, توجہ رکھے گا, قتل کروا دیا. اب جیسے ہی اس خطیب نے یہ کہا کہ خلیفہ یزید ہے, باغی حسین ہے, راویوں نے قلم اٹھائے, رپورٹروں نے قلم نکالے کہ وہ یہ لکھیں کہ یزید خلیفہ ہے, حسین باغی ہے. جیسے ہی انہوں نے لکھنے کا ارادہ کیا, یا اچانک دربار کا ماحول بدلا. جس کی کمر جھکی ہوئی تھی اس نے کمر کو سیدھا کیا اور سیدھا کر کے کہا چپ کر, جھوٹ مت بول, ممبر سے اتر جا, چپ کر. توجہ نہیں کی, جھوٹ مت بول, ممبر سے اتر جا. جیسے امام نے کہا چپ کر, جھوٹ مت بول, ممبر سے اتر جا,
کمال یہ نہیں ہے کہ امام نے یہ کہا چپ کر منبر سے اتر جا، کمال یہ ہے جیسے امام نے کہا چپ کر وہ چپ بھی کر گیا، منبر سے اتر جا وہ منبر سے اتر بھی گیا۔ جیسے ہی وہ اترا، مجھے تو لگتا ہے، توجہ رکھیے گا کیونکہ اب ماحول ہی نہیں ہے کہ میں لمبی چوڑی گفتگو کروں، جلدی جلدی دو جملے سماعت فرما لیجئے۔ جیسے ہی اس نے امام نے کہا چپ کر، وہ چپ کر گیا، منبر سے اتر جا وہ منبر سے بھی اتر گیا۔ مجھے تو لگتا ہے میرے امام سجاد نے یہ سنت اپنے بابا حسین سے لی ہے، کیونکہ حسین نے بھی کسی منبر پہ بیٹھنے والے کو کہا تھا اتر میرے باپ کے منبر سے۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ امام نے کیا کہا؟ اتر میرے باپ کے منبر سے۔ اگر تیرے باپ کا کوئی منبر ہے تو اس پہ جا کے بیٹھ۔ یہ جملہ کہہ کے میرے امام نے منبر پہ بیٹھنے والے کے ذمہ دو کام لگائے۔ پہلا کام، باپ تلاش کر، اگر باپ مل جائے تو اس کا منبر تلاش کر۔ اب امام آئے، دربار سجا ہوا ہے، بس آخری جملہ، دربار سجا ہوا ہے، امام منبر پہ آئے، اسے چپ کروایا۔ چپ کروانے کے بعد امام نے کہا اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ کہوں۔ پوری مسجد نے کہا اے قیدی بتا تو صحیح تو ہے کون، اپنا تعارف کروا۔ اب امام نے کیا کہا؟ توجہ، جب پورے دربار نے کہا اے قیدی اپنا تعارف کروا، اب امام نے کہا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے۔ انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من حامل رکنا باطراف اللتا، انا ابن من دنا فتدلکا وقوسین آودنا، انا ابن ما محمد المصطفیٰ۔ امام نے کہا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے۔ میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے اپنی چادر میں حجر اسود کو رکھ کے کعبے کی دیوار میں لگایا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو شب معراج کی بلندیوں پہ پہنچا۔ امام نے کہا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے کہ شب معراج جو پردے کے اندر بولا میں اس کا بھی بیٹا ہوں، جو پردے کے باہر بولا میں اس کا بھی بیٹا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ صلوات۔